فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر اس گناہ پر ڈٹا نہیں رہتا بلکہ فوری طور پر توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک حقائق ذکر کی گئی ہے کہ ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اپنے دفتر میں لکھ لیتا۔ ایک مرتبہ اس نے گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس آیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ عصمت اور گناہ کی جگہ نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑے کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا ہے؟ جوان بڑا شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس میں شراب ہے، تو اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے مالک، آج مجھے حضرت عمر کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے، میرے عیب پر پردہ ڈال دے، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا ہے؟ تو عرض کی کہ اس میں سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ جب آپ نے دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکہ میں تبدیل فرما دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی شراب کو نیکیوں کے سرکہ میں تبدیل نہیں فرمائے گا، بلکہ ضرور فرما دے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اے اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، لہٰذا میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ پھر جتنی مدت اللہ نے چاہا وہ گناہ سے رکا رہا، تاں کہ اس نے ایک اور گناہ کر لیا اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ، میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے جو گناہ پر پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، گناہ معاف بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ تو جتنی مدت اللہ نے چاہا تو وہ گناہ سے رکا رہا، تو پھر اس نے ایک اور گناہ کر لیا اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ، میں نے ایک اور گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ تو رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہوں پر پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، اگر معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، اسی سبب اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، جو چاہے عمل کرے۔ علامہ منصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو چاہے عمل کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان لیا کہ میرا بندہ جب بھی گناہ کرے گا تو فوری توبہ کر لے گا۔ اس کی دلیل اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو فوری توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور توبہ خالی صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل میں گناہ سے نفرت بھی ہو تو اس وقت توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔